أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ دیکھو یہ ہمارے آج کے قواعد ہیں، اور یہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اسی لفظ اللہ کے نام کو خود پڑھیں گے. اور دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن کی 4 حروف سے واو آ رہا ہے. اس کو ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں، ادغام ناقص اور ادغام واو بھی اس کا نام ہے، اور یہاں بھی یہی ہوگا. اور میم ساکن کے بعد واو اور میم کے علاوہ بالخصوص واو یا فا آ جائے تو وہاں میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. اور یہ دیکھیے جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف ساکن ہے، اس لیے قاف میں قلقلہ ہوگا. اور یہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے باطلن سے باطلا. اور جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے با ساکن ہے، با میں قلقلہ ہوگا. اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. اور یہ دیکھیے حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے دال ساکن ہے، یہاں قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال. جب ان پر جزم ہو تو ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. فقد تو یہ طا مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اور یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی من پڑھیں گے، مین پڑھیں گے، مین نہیں پڑھیں گے، مین پڑھیں گے. اس کو من پڑھیں گے، مین نہیں پڑھیں گے. اسی کو اظہار حقیقی کہتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے سواد آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا. نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. اور یہ بھی دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف سے یہ آ رہا ہے، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس کے اظہار حلقی ہوگا، اس کو اظہار حقیقی بھی کہتے ہیں. اور حروف حلقی 6 ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. اصل یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. را ساکن سے پہلے زیر ہے،
یہاں را کی آواز کو باریک یعنی پتلی کر کے پڑھیں گے، فغفیر فغفیر پڑھیں گے، پھر نہیں پڑھیں گے. تو یہ دیکھیے یہاں بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کی آواز کو باریک پڑھیں گے. نون میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور حروف قلقلہ میں سے با ساکن ہے تو بعد میں قلقلہ ہوگا. ایسے گول نشان کو عائد کر اس پر ٹھہرنا چاہیے. جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز، لیکن جب اوپر جیم ہو نیچے دو علامتیں ہوں اوپر والی پر عمل کرنا ہوتا ہے، یعنی یہاں جیم ہی پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، گول نشان پر نہیں. اور یہ دیکھیے یہاں تو آپ وقف متق کی علامت اس پر ٹھہرنے چاہیے. نون میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور یہ حروف قلقلہ میں سے دال ساکن ہوگا، دال میں قلقلہ ہوگا. جب دال پر ہم کیا کریں گے، وقف کریں گے تو اس کو جزم ہو جائے گا، اس میں جزم لگ جائے گا. تو میعاد یہاں دال ساکن ہو جائے گا اور اس میں قلقلہ بھی ہوگا. ایسے گول نشان کو عائد کرتے اس پر ٹھہرنا چاہیے. اب ایک بار سنیے، اسی طرح آپ بھی پڑھیے اور ہمیں وائس میسیج بھی کیجیے ہمارے نمبر پر، اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر کے قواعد کے ساتھ ہمیں سناتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، تاکہ ہم اللہ کے کلام کو اچھی طرح سے، اتنا اچھی طرح سے پڑھنے والا بن جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائیں اور اس کے بدلے میں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے. یہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.